سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، لفظ سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں۔ میں ان کا ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا شان لکھوں، خدا سے الفاظ سحر عطا ہوں تو پھر میں ان کا کلام لکھوں۔ پتہ نہیں یہ میری عقیدت ہے یا ان سے نسبت کا سلسلہ، پتہ نہیں یہ میری عقیدت ہے یا ان سے نسبت کا سلسلہ، کہ روزہ جب تک نہ دیکھ پاؤں بہشت کو ناتمام لکھوں۔ اور آقا کائنات دے رنگ برنگ کھانے، تیری جواں دی روٹی تو میں وار دیواں۔ وس چلے تے فلک دا چند لا کے، گنبد خضرا دی چوٹی تو میں وار دیواں۔ تے آسا جے ملے مینوں موسیٰ کلیم والا، تیرے ہتھ دی سوٹی تو میں وار دیواں۔ تے شہنشاہی دا جے گر مینوں تاج ملے، تیرے عثمان دی جتی تو میں وار دیواں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت کا مبارک کردار سنانے اور سننے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ آپ حضرات جس توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلا تمہید آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی واجب الاحترام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا، اور دوسرا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کا۔ اعلان نبوت سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ بھی کتابوں میں محفوظ ہے، اور اعلان نبوت کے بعد کا جو حصہ ہے وہ بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ المکرمہ کی سرزمین ہو، مدینہ طیبہ کی سرزمین ہو، مشکلات، پریشانیاں، مصائب اور آلام جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کی جماعت پر ہوئے، وہ سب بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ تھے ان کی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہوئے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا، آپ کو نبی آخر الزمان مان لیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے تھوڑا انتظار کیا، کامیابی کے مراحل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوں طے کرتے گئے تو یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے گئے۔ تیسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ آپ کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر آپ کی ذات کو مانا، نہ آپ کی کامیابی اور انقلاب کو دیکھ کر آپ کی ذات کو مانا۔ اور چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو انکار بھی کرتا رہا، مقابلے پر بھی آتا رہا۔ یہ پہلے دو طبقے حضرات صحابہ کرام کے ہیں، اور دوسرے دونوں طبقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ہیں۔ پہلا وہ طبقہ
کہ جس نے حضور پاک کی ذات کو دیکھا، ابھی انقلاب نہیں دیکھا، ابھی حضور کی کامیابیاں نہیں دیکھی، حضور پاک کامیابیوں کے مراحل کی طرف ابھی بڑے نہیں، اس سے پہلے مان لیا۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دلیل مانگی مانا، اور ایک اکیلا وہ ہے جس نے بغیر دلیل کے مانا۔ ان سب میں وہ بھی ہے کہ جس کے گھر میں اللہ کے محبوب پیغمبر آئے، پہلے دن پیغام دیا تو اس نے پہلے دن مانا، خود اکیلی مسلمان نہیں ہوئی، بچیوں کو بھی ساتھ مسلمان کیا۔ ان پہلے ایمان لانے والوں میں وہ بھی ہے جو 10 سال کی عمر ہے، اپنے ابا سے مشورہ کرنے کے بعد محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ ان ماننے والوں میں وہ بھی ہے جو پہلے یار ابو بکر کی دعوت پہ ایمان لایا۔ ان پہلے ماننے والوں میں وہ بھی ہے کہ جس کے سامنے ایک باندی نے یہ کہا کہ آج تیرے بتیجے کی بیت اللہ کے مطاف میں توہین ہوئی ہے، اس نے تلوار اور کمان لی، بیت اللہ کے مطاف میں جا کر ابو جال کے سر میں اس کمان کو مارا، اور اس کے بعد بیت اللہ کے مطاف میں کھڑے ہو کر کے ایمان قبول کر لیا۔ ان پہلے ماننے والوں میں وہ بھی ہے جو تلوار لے کر گھر سے نکلا تھا غلط ارادے میں، لیکن جب بہن کے گھر میں قرآن کی تلاوت سنی ہے تو اس نے محبوب پیغمبر کی نبوت کو مانا ہے۔ ان پہلے ماننے والوں میں ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، سعید و سعد ہیں، ابو عبیدہ عبد الرحمن ہیں۔ ان پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت بلال حبشی ہیں، ان پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت عمار اور یاسر ہیں، ان پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو ذر غفاری ہیں، ان پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت مقداد ابن اسود ہیں، ان پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان پہلے ایمان لانے والوں میں نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں، ان پہلے ایمان لانے والوں میں بیعت عقبہ اولا میں محبوب پیغمبر کے ساتھ معاہدہ کرنے والے ہیں، ان پہلے ایمان لانے والوں میں بیعت عقبہ ثانیہ میں محبوب پیغمبر کے ساتھ معاہدہ کرنے والے ہیں، ان پہلے ایمان لانے والوں میں قباء کے مقام پر محبوب پیغمبر کا استقبال کرنے والے ہیں، ان پہلے ایمان لانے والوں میں میدان بدر میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے محبوب پیغمبر کا دفاع کرنے والے ہیں، ان پہلے ایمان لانے والوں میں احد کے مقام پر محبوب پیغمبر کے دائیں اور بائیں مارے جانے والے ہیں، ان پہلے ایمان لانے والوں میں سردی کی راتوں میں خندق کے مقام پر 35 راتیں گزارنے والے ہیں، ان پہلے ایمان لانے والوں میں صلح حدیبیہ کے مقام پر نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایمان لانے والے ہیں، ان پہلے ایمان لانے والوں میں عمرۃ القضاء کے موقع پر مختلف قبائل کے افراد جو محبوب پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایمان لانے والے ہیں، یہ وہ پہلے مسلمان ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سبقت کرنے والے، ہجرت کرنے والے، نصرت کرنے والے یہ محبوب پیغمبر کے یار ہیں۔ اب دوسرا طبقہ آ گیا ہے جو ہجرت کے بعد، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے کسی ایک قبیلے کا ایک فرد آیا ہے، کسی ایک قبیلے کے 2 یا 3 افراد آئے ہیں، لیکن اب مکہ فتح ہوا ہے، اب قبیلے کے افراد نہیں آ رہے، پورے پورے قبیلے آ رہے ہیں، پورے پورے گاؤں آ رہے ہیں، پورے پورے علاقے آ رہے ہیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، حجاز کی سرزمین کا ہر گاؤں کا ہر فرد محبوب پیغمبر کی طرف کھچا ہوا چلا آ رہا ہے، محبوب پیغمبر کی نبوت کا اقرار کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، ان ہجرت کرنے والوں کو دیکھ کر، ان نصرت کرنے والوں کو دیکھ کر، ان کی عبادت کو دیکھ کر جو متاثر ہو کر کے محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بعد میں آنے والوں سے بھی اللہ ویسے راضی ہے جس طرح محمد کے پہلے صحابہ سے راضی ہے۔ جب ہم سیرت کے عنوان کو کھولتے ہیں، یہ جو دوسرا طبقہ ہے جو والذین اتبعوہم باحسان کا مصداق ہے، توجہ ہے، جاگ رہے ہو؟ ہماری عادت ہے نا کہ ہم اپنا سٹیٹس، اپنا معیار اونچا رکھنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں کنتم خیر امتن، ہم بہترین امتیں کہتے ہیں نہیں کہتے؟ والذین اتبعوہم باحسان، ہم نبی کے صحابہ کی اچھے طریقے سے اتباع کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، لکھ لو، کنتم خیر امتن کا پہلا مصداق بھی محمد کے صحابہ ہیں، والذین اتبعوہم باحسان کا بھی پہلا مصداق محمد کے صحابہ ہیں یا نہیں ہے؟ یہ جس کی گاڑی ہے LEB 6619 مہمانوں کا راستہ بند کیے ہوئے، وہ گاڑی راستے سے ہٹا دیں۔ توجہ ہے، والذین اتبعوہم باحسان کا بھی پہلا مصداق نبی کے، میں نے اس پر بات کرنی ہے، والذین اتبعوہم باحسان کا پہلا مصداق نبی کے، سارے بولو۔ دار ارقم میں ابو بکر و عمر عثمان و علی کو نماز سکھانے والے آمنہ کے لال ہیں۔ شیب ابی طالب میں طلحہ و زبیر سعید و سعد کو شریعت کے احکام بتانے والے خود آمنہ کے لال ہیں۔ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ شروع میں آنے والے انصار کو احکام سکھانے والے آمنہ کے لال ہیں، لیکن جب ہر طرف سے فوجیں آئی، ہر طرف سے لشکر آئے، ہر طرف سے سپاہ آئی، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اب اللہ کے محبوب پیغمبر نے بڑے اکابر صحابہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس گاؤں والے ابو بکر کے پاس جائیں گے، اس علاقے والے عمر کے پاس جائیں گے، اس بستی والے عثمان و علی کے پاس جائیں گے، اس نگر والے طلحہ و زبیر کے پاس جائیں گے۔ نبی نے اکابر کو سکھایا، وہ بھی صحابہ، اکابر نے اصاغر کو سکھایا، وہ بھی نبی کے صحابہ۔ اب ان بعد والوں میں بعض ایسے ہیں کہ جن کا کردار ایمان لانے سے پہلے نبی کے خلاف تھا۔ توجہ ہے، سیرت بیان کرنے والوں اور سیرت سننے والوں، آج کی میری گفتگو کو اگر نوٹ کرو گے زندگی بھر گمراہ نہیں ہوگے، اور زندگی بھر کسی کو پھر یہ کہتا ہوا نہیں سنو گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اگر آج کی گفتگو آپ نے سن لی، پلے باندھ لی، جب بھی آپ سیرت کے واقعات بیان کریں تو سیرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھیں جو شخص نبی کے مقابلے پہ آیا ہے کیا یہ بعد میں مسلمان ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر یہ بعد میں مسلمان نہیں ہوا تو پرواہ نہیں، جو مرضی کہہ کر واقعہ بیان کر دو، لیکن اگر وہ شخصیت بعد میں مسلمان ہو گئی تو خدا کے لیے تھوڑی دیر رک کر کے صرف ایک جملہ یہ کہنا ہے، یہ آج تو نبی کے مقابلے پہ کھڑا ہے لیکن یہ کل کو مسلمان ہو گیا تھا، یہ کہیں گے؟ یہ جملہ یاد رہے گا، آج تو یہ نبی کے مقابلے پہ کھڑا ہے لیکن کل کو یہ کیا ہو گیا تھا؟ سارے بولو، جو نبی کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا وہ کون بنا؟ سارے بولو نا یار، سارے بولو، ابھی بھی سارے نہیں، سب بولو، جو نبی کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا وہ کیا بنا؟ اب جب بھی سیرت کے واقعات کو بیان کریں گے تو وہاں رک کر کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ شخصیت کل نبی کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئی تھی، تلوار لے کر گھر سے نکلا، بڑے وعدے کر کے آیا کہ آج محبوب پیغمبر کا کام تمام کر دوں گا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے وقت 1 منٹ کے لیے رک کر یہ کہہ دینا ہے کہ آج تو نبی کے مقابلے پہ نکلا ہے لیکن کل کے سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ محمد کا صحابی بنا ہے۔ توجہ ہے، اب واقعات آپ پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، بیان کرتے رہیں، جب بھی کوئی واقعہ بیان ہو، بدر کا ہو، احد کا ہو، خندق کا ہو، صلح حدیبیہ کا ہو، یا میدان مکہ کا ہو، علاقہ مکہ کا ہو، جو بھی نبی کو تکلیف دینے والا ہے، نبی کا مخالف ہے، نبی کے سامنے کھڑا ہے، تحقیق یہ کرنی ہے کہ یہ کفر پر مرا یا اسلام پر مرا۔ اگر کفر پر مرا تو پرواہ کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ نبی کا غلام بن گیا ہے تو آج امت کا امام بن گیا ہے۔ یہ کوشش کریں گے۔ آئیے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے واقعہ بے شمار مرتبہ سنا
مشرکین مکہ کا ایلچی اور سفیر آ کر کہتا ہے کہ مجھے محمد کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ برداشت نہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر بات بنانا چاہتے ہیں, بات کو بگاڑنا نہیں چاہتے. اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں علی جس طرح یہ کہتا ہے اس طرح لکھ دو. وہ کہنے لگا کھڑے ہو کر مجھے محمد کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ برداشت نہیں. اگر محمد کو اللہ کا رسول ماننا تھا تو تلواریں لے کر بدر میں ہم کیوں آئے؟ اگر محمد کو اللہ کا رسول ماننا تھا تلواریں لے کے احد میں ہم کیوں آئے؟ اگر محمد کو اللہ کا رسول ماننا تھا تو رات کی تاریکیوں میں نکلنے پر مجبور کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی کو محبوب پیغمبر نے فرمایا اے علی لکھ دو, یہ لفظ رسول اللہ کاٹ دو, محمد کے ساتھ محمد ابن عبداللہ لکھ دو. علی کا جملہ سننا اور زور سے سبحان اللہ کہنا. علی فرماتے ہیں سرکار علی کا یہ ہاتھ تو کٹ سکتا ہے لیکن محمد کے ساتھ رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ نہیں سکتا ہے. لیکن اس ایلچی نے ضد کی, اس مشرکین مکہ کے سفیر نے ضد کی. اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا علی مجھے دکھاؤ, تو نہیں کاٹ سکتا میں کاٹ دیتا ہوں. محبوب پیغمبر نے کاٹا نہیں کاٹا, بولو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھوایا. یہ محمد ابن عبداللہ لکھوانے والا کون تھا؟ یہ محمد الرسول اللہ کٹوانے والا کون تھا؟ یہ سہیل ابن عمر ہے. آج نبی کے مقابلے پہ کھڑا ہے لیکن فتح کے دن اپنے گھر کے افراد کے ساتھ محمد کا غلام بن گیا ہے. تو ہم نے اس موقع پر یہ کہنا ہے کہ یہ سہیل ابن عمر محبوب پیغمبر کا مخالف تھا لیکن بعد میں کیا بن گیا تھا؟ مسلمان. کیا بن گیا تھا؟ سارے بولو. اور نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو. یہ کون ہے؟ ابو بکر اور محبوب پیغمبر جا رہے ہیں. واقعہ آپ بے شمار دفعہ سنتے رہتے ہیں. مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا جو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا شہید لا کر پیش کرے گا 100 سرخ اونٹ انعام ملیں گے. یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے, اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے. دیکھتا کیا ایک اونٹنی ہے جو جدہ کے علاقے سے خرامہ خرامہ چلتی ہوئی وہ دوبارہ اس مین شرح کی طرف جا رہی ہے جو شرح شام اور مدینہ کی طرف نکلتی ہے. اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ 3-4 دن پہلے جو مکے کے سرداروں نے اعلان کیا تھا 2 افراد کے لیے ہو نہ ہو یہ 2 وہی ہیں. اس نے اپنے گھوڑا نکالا اور گھوڑے کو محبوب پیغمبر کی سواری کے پیچھے ڈال دیا. محبوب پیغمبر کی سواری پر سوار صدیق اکبر ہے. جب گھوڑے والے کی آواز سنی ہے صدیق اکبر نے کہا سرکار پیچھے گھوڑے والا آ رہا ہے. محبوب پیغمبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا سراقہ کا گھوڑا زمین میں رسنا شروع ہوا. سراقہ سر کے بل زمین پہ آ کر کے گرا ہے. اس سراقہ نے کھڑے ہو کر معذرت کی ہے, محبوب پیغمبر سے امان لکھوائی ہے. اب جب یہ واقعہ ہم بیان کریں گے جو سراقہ نبی اور صدیق کو جدا کرنے آیا تھا, جو سراقہ نبی اور صدیق کو شہید کرنے آیا تھا, جو سراقہ نبی اور صدیق کو زندہ گرفتار کرنے آیا تھا, یہ سیرت کا ایک پہلو ہے. لیکن فتح مکہ کے دن محبوب پیغمبر کے سامنے اکیلا نہیں آیا, پورے قبیلے کے ہر بچے بڑے کو آیا ہے. محبوب پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے. محبوب پیغمبر نے سراقہ کا ہاتھ پکڑ کے مجمع صحابہ میں یوں بلند کر کے کہا ہے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سیرت کا واقعہ بیان کرو گے تو جہاں ہجرت مدینہ کا تذکرہ آئے گا وہاں ہجرت حبشہ کا تذکرہ بھی آئے گا. آئے گا نہیں آئے گا؟ سیرت کے واقعات میں آئے گا. محبوب پیغمبر کے صحابہ میں 81 افراد محبوب پیغمبر کے ساتھ ہجرت حبشہ کی طرف جاتے ہیں.
ان 81 افراد کا امیر میرے محبوب پیغمبر کا دورہ اور بڑا داماد عثمان ابن عفان ہے۔ زور سے کہہ سبحان اللہ۔ آج کل اس نام سے لوگوں کو تکلیف ہے، مقابلے کرتے ہو، تقابل کرتے ہو۔ ہم تقابل کے قائل نہیں ہیں، لیکن اتنی بات بتاتے ہیں، عثمان ابن عفان وہ ہے جو محبوب پیغمبر کے لیے اللہ کے راستے میں 2 بار ہجرت کرتا ہے۔ کتنی بار؟ بولو۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 81 افراد صحابہ جب نجاشی کے دربار میں پہنچے، مشرکین مکہ نے اپنا وفد بھیجا، نجاشی کو جا کر کے شکایت لگائی کہ کچھ غلام ہیں مکے کے اور وہ وہاں سے بھاگ کر کے تیرے شہر تیرے ملک میں آئے ہیں۔ نجاشی نے بلوایا، یہ کون ہے؟ عثمان ابن عفان ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جعفر ابن ابی طالب ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں سردار ہے، فلاں قبیلے کا فرد ہے۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کو آزاد ماؤں نے جنا ہے۔ نجاشی نے کہا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو، یہ تو آزاد ماؤں کے بیٹے ہیں، یہ تو غلام نہیں ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے پھر پینترا بدلا، انداز گفتگو بدلا، کہا انہوں نے جس شخصیت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا ہے، جو شخصیت ہمارے ہاں محمد ابن عبداللہ نبوت کا اقرار کرتی ہے، اس شخصیت کے یہ نام لیوا ہیں، اور وہ سب کے سب نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ کے مخالف ہیں، جناب سیدہ مریم کے مخالف ہیں۔ اب یہ الزام لگانے والا کون؟ توجہ توجہ توجہ، جب یہ واقعات بیان کریں گے تو یہ الزام لگانے والا کون ہے؟ مشرکین مکہ کا سردار تو ابو سفیان ہے جو نجاشی کے دربار میں کھڑا ہوا ہے، لیکن جو متکلم ہے یہ کون ہے؟ یہ عمر ابن العاص ہے جو محبوب پیغمبر کے مخالف کھڑا ہے، محبوب پیغمبر کی جماعت کے مخالف کھڑا ہے۔ اس کے مد مقابل نجاشی کے دربار میں جو مناظرہ ہو رہا ہے، اس مناظرے میں جو مسلمانوں کے امیر ہیں وہ حضرت عثمان ابن عفان ہیں، اور جو مسلمانوں کے مناظر اور متکلم ہیں یہ جعفر ابن ابی طالب ہیں۔ ایک طرف سے وہ بولتا ہے عمر ابن العاص، ایک طرف سے یہ بولتے ہیں جعفر ابن ابی طالب۔ نجاشی نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے، پورا مجمع زار و قطار رو رہا ہے، عیسائی دربار میں کھڑے ہوئے روتے ہیں۔ جب سورہ مریم کی تلاوت مکمل ہوئی ہے، نجاشی اٹھا ہے، اس نے نیچے اتر کر کے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا محمد کا یہ صحابی، محمد کا یہ یار، محمد کی جماعت کا یہ متکلم، محمد کی جماعت کا یہ مناظر جو کچھ کہہ رہا ہے اس تنکے کے برابر بھی غلط نہیں ہے۔ جو محمد کہتا ہے وہ سچ ہے اور حق ہے۔ مد مقابل کون ہے؟ حضرت عمر ابن بولو حضرت عمر ابن العاص۔ اب سیرت نگار یہاں یہ بات کر کے آگے بڑھ جائے گا، میں نے کہا تیری زبان کی ٹانگ ٹوٹے، یہاں 1 منٹ کے لیے رک کر کے بتا دے کہ عمر ابن العاص بھی محمد کا غلام بن گیا تھا۔ وقت وقت کی بات ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پر جو سارا دن اپنے تیر اندازوں کو لے کر، اپنے تیر چلانے والوں کو لے کر ایک گاٹی پہ نظر لگائے بیٹھا ہوا ہے، کب یہاں سے گاٹی خالی ہو میں پیچھے سے حملہ کر کے محمد کے لشکر کو روک لوں۔ یہ کون ہے؟ یہ ولید کا بیٹا خالد ہے جو اپنے لشکر کو لے کر احد کے دن پورا دن اس طاق میں رہا، اور جب موقع ملا اپنا کرتب دکھا دیا، محمد کے صحابہ کو شہید کر دیا، اتنا بڑا نقصان کیا۔ خالد ابن ولید نے سیرت نگار جب یہاں پہنچے گا، غزوہ احد کی کہانی بیان کرے گا، خالد ابن ولید کا کردار بیان کرے گا، تو اگلا جملہ پھر کہنا پڑے گا کہ خالد ابن ولید بھی محمد کا صحابی ہو گیا تھا۔ یہ کہو گے یہ عمرۃ القضاء سے پہلے کی بات ہے، صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے۔ عمر ابن العاص اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے، خالد ابن ولید اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں سوچ رہے ہیں کہ یار ہم نے کتنی قوت لگائی، کتنا زور لگایا، مسلمانوں کے نبی کو رات کے اندھیروں میں نکلنے پر مجبور کر دیا،
مسلمانوں کے نبی کے گھر کے افراد کو ہم نے نکال دیا، مسلمانوں کو ہم نے نکال دیا، کبھی حبشہ گئے، کبھی مدینہ گئے، پھر ہم بدر میں مارنے گئے، پھر ہم احد میں اپنی طرف سے ختم کر کے آ گئے، پھر ہم خندق میں مارنے کے لیے گئے، لیکن وہ تو آج بھی پھل رہے ہیں، آج بھی پھول رہے ہیں، آج بھی پھیل رہے ہیں۔ محمد کے صحابہ آج بھی پوری دنیا میں ان کا پیغام گونج رہا ہے۔ ہو نہ ہو یہ بات حق ہے جو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ سچ ہے۔ خالد ابن ولید کے دل میں چوٹ لگی ہے، اپنے بتوں پہ لعنت بیچ کر کے محمد مصطفیٰ کی طرف چل پڑا ہے۔ ہائے ہائے، عمر ابن العاص کے دل پہ چوٹ لگی ہے، اپنے معبود جو جھوٹے تھے ان خداؤں پہ لعنت بیچ کر کے اللہ کے محبوب پیغمبر کی طرف چل پڑا ہے۔ دونوں اپنے گھر سے الگ الگ چلے ہیں، راستے میں ملاقات ہوئی ہے۔ خالد پوچھتے ہیں عمر تو کدھر؟ عمر کہتے ہیں خالد تو کدھر؟ پھر دونوں کہنے لگے ہم دونوں محمد کے غلام بننے جا رہے ہیں۔ اور میں وہ وقت نہیں بھولتا، مجھے سیرت کا وہ پہلو یاد ہے جب محبوب پیغمبر نے ایک ہاتھ میں خالد کا ہاتھ لیا، ایک ہاتھ میں عمر ابن العاص کا ہاتھ لیا، اور یوں مسجد نبوی سے باہر نکل کر صحابہ کے مجمع کو جمع کیا اور کہا مکے والے قریب آ جاؤ، مکے والے مہاجر قریب آ جاؤ۔ مکے والے قریب آنے لگے، محبوب پیغمبر نے ان دونوں کے ہاتھوں کو یوں بلند کیا اور کہا مکے والو، آج مکے نے اپنے جگر کے دو ٹکڑوں کو تمہاری طرف اچھال دیا ہے۔ میں نہیں بھول سکتا۔ تو کردار وہ بھی تھا، لیکن کردار یہ بھی ہے جب اللہ نے معاف کر دیا، محبوب پیغمبر نے معاف کر دیا، تو آج خدا کے لیے تو معاف کر دے۔ جب سیرت بیان کرو گے ایسے لا تعداد واقعات آئیں گے، ایسی لا تعداد باتیں آئیں گی، وہاں پر رک کر کے ہم نے صرف کیا کہنا ہے کہ یہ شخصیت بعد میں بولو اللہ اکبر۔ یہ میدان احد ہے، شیطان نے خبر پھیلا دی اللہ کے محبوب پیغمبر شہید ہو گئے، مشرکین مکہ کا سردار ہے، ابھی کافر ہے، صرف کافر نہیں کفار کے 8 قبیلے کا سردار ہے، ان 8 قبائل کی سرداری کی پگ اس کے سر پہ ہے۔ بدر کی جنگ کا موجد بھی تقریباً یہی ہے، احد کی جنگ میں لشکر تیار کر کے یہاں تک لانے والا بھی یہی ہے، گھر کے افراد میں خواتین بھی ساتھ لے آئے، یہاں تک پہنچے ہیں۔ آج خبر کو کنفرم کرنے کے لیے، خبر کو پکا کرنے کے لیے اس گھاٹی کی طرف پہنچے جس گھاٹی میں آمنہ کے لال زخمی موجود ہیں۔ قریب پہنچ کر اعلان کرتے ہیں ابو سفیان اینا محمد، اینا محمد۔ یہ جو لوگوں نے رش بنایا ہوا ہے، یہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں، کیا تم میں محمد موجود ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر جس انداز سے موجود تھے وہ انداز بتانا چاہتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں محمد کے صحابہ محمد کا دامن چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ میں نے کہا بڑوں بڑوں کی بات کر، میں بڑوں کی بات کرتا ہوں، چھوٹے تو تھے ہی میدان میں، بڑے بڑے کہاں تھے؟ کہتے ہیں علی شیر خدا میدان میں تھے، ابو بکر کہاں تھے؟ علی شیر خدا میدان میں تھے تو عمر کہاں تھے؟ علی شیر خدا میدان میں تھے تو عثمان کہاں تھے؟ علی شیر خدا میدان میں تھے تو طلحہ و زبیر کہاں تھے؟ علی شیر خدا میدان میں تھے تو سعید اور سعد کہاں تھے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، علی شیر خدا میدان میں تھے، میدان میں ابھی اتنی مشکلات نہیں تھی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر اور ابو عبیدہ وہاں تھے۔ جو مقام سب سے حساس تھا، جو مقام مشکل ترین تھا، صدیق اکبر نے گود بچھا کر کے محبوب پیغمبر کے سر کو گود میں رکھا ہوا ہے، حضرت عمر محبوب پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہیں، حضرت عثمان چٹائی کو جلا کر کے مرہم تیار کر رہے ہیں، حضرت ابو عبیدہ اپنا کندھا پیش کرتے ہیں، حضرت طلحہ محبوب پیغمبر کی ڈھال بنے ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص محبوب پیغمبر سے تیر لے کر کے دشمن پہ برسا رہے ہیں۔ یہ محبوب پیغمبر کے صحابہ ہیں جو محبوب پیغمبر کے دائیں اور بائیں ہیں۔ سب سے محفوظ مقام، جو سب سے مشکل مقام تھا، وہ نبی کی ذات تھی، اور نبی کے سارے یار نبی کے محافظ تھے۔ یہ پڑھنے سے باتیں ملتی ہیں، تو صرف کہانیاں سنی ہوئی ہیں۔ ہم فیس بک کی مفتی نہیں ہیں، ہم نے ویسے بھی اب فیس بک چھوڑ دی ہے۔ مجھے ساتھی کہتے رہتے ہیں یار کچھ لکھتے نہیں ہو، میں نے کہا منع کر دیا ہمارے بزرگوں نے،
وہ سختی سے منع کیا، کہتے ہیں اب آج کے بعد تری کوئی تحریر نہ آئے. میں کہ ٹھیک ہے، اب ہم نہیں لکھتے. توجہ ہے، جاگ رہے ہو؟ ابو سفیان کہتے ہیں اینا محمد، کیا تم میں محمد ہے؟ حضرت عمر سامنے بیٹھے ہیں. کہا حضور یہ ابو سفیان کی آواز لگتی ہے، اس کو جواب دوں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر ہمارے نہیں، اس کو جواب نہیں دینا. دیکھو آگے کیا کہتا ہے. توجہ توجہ، مسکرا کر سبحان اللہ کہنا. اس نے ایک بار پھر پوچھا اینا محمد، کوئی نہیں بولا. اس نے یقین کر لیا اللہ کے محبوب پیغمبر شہید ہو گئے. اس کافر نے اگلا جملہ کہا اینا ابا بکر. کون ہے؟ کون ہے؟ مکے کا کافر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا. اس زمانے کے کافر کو بھی یقین تھا کہ محمد کے بعد سب سے پہلا بھی ابو بکر ہے اور محمد کے بعد سب سے بڑا بھی ابو بکر ہے. آج مولیوں کو یقین نہیں آ رہا، ملا پریشان ہے. میں نے کہا پوچھ مکے کے کافر ابو سفیان سے کہ نبی کے بعد سب سے پہلا کون؟ زور سے. سب سے بڑا کون؟ زور سے. حضرت عمر نے کہا، ابو بکر کو کہا، اشارہ کیا کہ اب تو بول. محبوب پیغمبر نے اشارہ کیا نہیں بولنا. رکو دیکھتے ہیں آگے کیا کہتا ہے. آئے ہائے. اس نے کہا اینا ابا بکر، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ جب کوئی نہیں بولا تو محبوب پیغمبر کا یہ دشمن یقین کر گیا. اللہ کے محبوب پیغمبر بھی شہید ہو گئے، پہلا یار بھی شہید ہو گیا. پھر یہ للکار کے کہتا اینا عمر. ہے کتابوں میں نہیں ہے؟ اینا عمر، کیا تم میں عمر ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہونے لگے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا بیٹھ عمر، دیکھتے ہیں یہ آگے کیا کہتا ہے. جب اس کو یقین ہو گیا محبوب پیغمبر بھی شہید ہو گئے، محبوب پیغمبر کے دونوں یار بھی شہید ہو گئے، تو اس نے نعرے لگانا شروع کیے. حبل زندہ باد، لات زندہ باد، منات زندہ باد. اپنے بتوں کی جے جے کار کی، اپنے بتوں کے نعرے لگائے. محبوب پیغمبر نے کہا عمر اٹھ اور اب بتا اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ کبیر. اور اس کو بتا محبوب پیغمبر بھی زندہ ہے اور محبوب پیغمبر کے دونوں یار بھی زندہ ہے. اب یہ واقعہ جب بیان کرنا ہے تو ساتھ میں زبان کی ٹانگ نہیں ٹوٹتی. اتنا کہہ دو کہ بعد میں یہ ابو سفیان، بولو بعد میں کیا ہو گئے تھے؟ اور مکے کے کافر ایسے کافر تھے کہ چٹے کافر تھے، پکے کافر تھے. جب تک کافر تھے پکے کافر تھے، اور جب مومن تھے پکے مومن تھے. مکے کے لوگوں میں اب بھی منافقت نہیں ہے. آج بھی جو لوگ سعودی عرب رہ کے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ سیدھی بات کرتے ہیں، دو ٹوک کھڑی، کوئی منافقت نہیں ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے عمر سے کہا تھا عمر یہ حاتب ابن ابی بلتہ منافق نہیں ہے، یہ منافق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدری بھی ہے مکی بھی ہے. محبوب پیغمبر کا صحابی مکی ہے، تختہ دار پہ چڑھا ہے، رخصت تھی اس کو، عزیمت پر عمل کرتا ہے تاکہ کوئی کل کمینہ یہ نہ کہے کہ محمد کا صحابی منافقت کر گیا. اس نے کہا مجھے پھانسی پہ چڑھنا منظور ہے لیکن اس کے بدلے میں محمد کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا منظور نہیں ہے. یہ ایسے پکے لوگ تھے، جو کچھ دل میں تھا وہ سامنے تھا. جب محبوب پیغمبر کی مخالفت کی ڈٹ کے کی، لیکن جب محبوب پیغمبر کا ساتھ دیا تو پھر اکیلے نہیں آئے. ابو سفیان جب آئے ہیں اپنے گھر کی ملکہ کو ساتھ لے کے آئے ہیں، اپنے جوان بیٹوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں، اپنے گھر کے غلاموں کو ساتھ لے کے آئے ہیں، بنو امیہ کے ایک ایک بچے کو ساتھ لے کے آئے ہیں. اور پھر محبوب پیغمبر کے لیے حنین کے موقع پر محبوب پیغمبر کے دائیں لڑے ہیں، محبوب پیغمبر کے بائیں لڑے ہیں، محبوب پیغمبر کے سامنے لڑے ہیں، محبوب پیغمبر کے پیچھے لڑے ہیں. محبوب پیغمبر کے دین پر اپنی آنکھ کو قربان کیا ہے. آنکھ کے ڈیلے کو ہاتھ پر رکھ کے ابو سفیان کہتا ہے سرکار یہ آنکھ میں نے آپ کے دین کی حرمت پہ قربان کی ہے. محبوب پیغمبر مسکرا کے بولے ابو
ابو سفیان اگر تو چاہتا ہے یہ آخرت کا ہلکے میں رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی, اگر چاہتا ہے اس آنکھ کو قربان کر دے, اب جنت میں اور آنکھ دے گا. ابو سفیان نے ساری دھرتی کے سامنے, صحابہ کے سامنے اپنی آنکھ کے ڈیرے کو زمین پہ دے مارا اور کہنے لگا سرکار کل قیامت کے دن جب محبوب پیغمبر آپ کے دربار میں اللہ پوچھے گا ابو سفیان تو نے میرے محبوب پیغمبر کو بہت تڑپایا ہے, تو میں کہہ دوں گا اللہ جی میں نے محبوب پیغمبر کو تکلیفیں دی ہیں لیکن جب ساتھ دیا ہے تو آنکھ قربان کی ہے. توجہ ہے, بس اتنا جملہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ پہلے, یہ بعد میں, یہ بعد میں, یہ بعد میں, یہ جملہ یاد رہے گا. جب بھی کہیں جمعوں کے اجتماع ہوں, جب بھی کہیں آپ تقریر کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں, ظاہر سی بات ہے 23 سالہ سیرت میں لا تعداد واقعات ایسے آئیں گے کہ جو صحابہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس وقت نبی کے مقابلے پہ کھڑے تھے. جب آپ ان کا تذکرہ اس انداز سے کریں گے تو کوئی کمینہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اب کسی کو ہم نے یہ کہنے, یہ عنوان سمجھ میں آ گیا. تلاش کرو سیرت کے واقعات میں کون کون صحابہ ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایمان قبول کرتے ہیں. جو صحابی آخری دن بھی آیا ہے وہ بھی نبی کا غلام ہے تو امت کا. آخری بات, آج کل ایک نیا مسئلہ چل رہا ہے تفضیل کا. لوگ سوال پوچھتے ہیں کون افضل ہے. یاد رکھو ہم لوگ سنی ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں. ہم لوگ کیا ہیں؟ سنی ہیں. جب صحابہ کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں سارے جنتی ہیں, تینوں طبقے جنتی ہیں. ہجرت کرنے والے, نصرت کرنے والے اور ان کی اتباع کرنے والے, تینوں کا ذکر کیا. پھر رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فتح سے پہلے آنے والے, فتح کے بعد آنے والوں کا ذکر کیا. پھر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ ہیں سارے جنتی. لیکن ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ابو بکر کا مقابلہ اگر کسی نے کرنا ہوتا تو ابو قحافہ ہی کر لیتا. ابو بکر کا باپ ہے لیکن ابو بکر سے افضل نہیں ہے. ابو بکر کا بابا ہے لیکن تاخیر سے ایمان لایا. سب سے پہلے ایمان لانے والے, سب سے پہلے ایمان لانے والے نبی کی جماعت میں سب سے پہلے بھی ابو بکر ہیں, سب سے بڑے بھی. اس بحث کو یہاں بند ہونا چاہیے. توجہ ہے, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مولوی صاحب اور بہت سارے کام ہیں. فرقہ واریت پھیلانی ہے تو آپ کی مرضی ہے. آپ مقلد کو غیر مقلد سے لڑاؤ, پرواہ نہیں ہے. آپ حیاتی کو مماتی سے لڑواؤ, پرواہ نہیں ہے. آپ بریلوی کو دیوبندی سے لڑاؤ, پرواہ نہیں, آپ کا کام ہے. لیکن اس طرف آؤ گے مشکل میں پھنس جاؤ گے. پھنساؤ گے, مشکلات پیدا کرو گے. پھر بتاؤ گے کہ نبی کی امت میں سب سے پہلا, زور سے بولو, سب سے پہلا, اور نبی کی امت میں سب سے بڑا. کہتے ہیں جی میں نے تو دامادوں کی بات کی ہے. میں نے کہا دامادوں میں سب سے اونچا داماد عثمان ابن عفان ہے. نہیں آنے دیں گے ہم. حضرت علی کے نام پر میرے بچے قربان, حضرت علی کے نام پر میرا باپ قربان, میری اماں قربان, لیکن یہ عثمان ابن عفان ہے جو نبی کا دوہرا داماد ہے. اور محبوب پیغمبر نے اعلان کیا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یہ کہہ بات دیگر تیرے نکاح میں دیتا, اس لیے کہ تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں. میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. ایک روایت میں 100 بیٹیاں دیتا, اور ایسے نہیں. جب پہلی بیٹی کا انتقال ہوا, توجہ, مسکرا کے سبحان اللہ کہنا میرا جملے کے اختتام پر, مسکرا کے ہوش میں آ کے, محبوب پیغمبر کی پہلی بیٹی کا انتقال ہوا, دوسری بیٹی ابھی نکاح میں آئی نہیں. عثمان ابن عفان کھڑے ہیں, محبوب پیغمبر مسجد نبوی کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. عثمان ابن عفان سامنے کھڑے ہیں. محبوب پیغمبر کبھی عثمان کو دیکھتے ہیں, کبھی اس طرف دیکھتے ہیں, پھر مسکراتے ہیں, پھر عثمان کو دیکھتے ہیں, پھر اس طرف دیکھتے ہیں, پھر مسکراتے ہیں, پھر عثمان کو دیکھتے ہیں, پھر اس طرف دیکھتے ہیں, مسکراتے ہیں. عثمان کہتے ہیں سرکار مجھے دیکھتے ہیں, پھر اس طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں. محبوب پیغمبر مسکرا کے بولے عثمان
تیرے سامنے جبرائیل امین کھڑے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح بھی عثمان ابن عفان کے ساتھ کر دو۔ ام کلثوم کا یہ پہلی جو بیٹی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے نکاح میں دی، آپ کو پتہ ہے کبھی پڑھا ہے؟ کہتے ہیں جی نسب حضور پاک کا چلا حضرت علی سے۔ میں نے کہا مانتا ہوں حضرت علی کی اولاد پر میری اولاد قربان ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عثمان کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ توجہ ہے؟ یہ جو آپ کا کشمیر ہے نا مظفر آباد، اس کا جو بانی ہے مظفر خان، یہ حضرت عبداللہ ابن عثمان کی اولاد میں سے ہے۔ اور لکھا علماء نے مورخین نے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اکثر ایسے لوگ موجود ہیں، تلاش کرنے سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ادھورا علم ہے۔ میں نے کہا پورا کرتا ہوں میں، آ جاؤ ہم پورا کر کے دکھائیں گے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اتقیاء یہ حضرت عبداللہ ابن عثمان کی اولاد میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عثمان حضرت عثمان اور سیدہ ام کلثوم کے لخت جگر ہیں، بیٹے ہیں ان کے، اور یہ دنیا میں زندہ رہے۔ انہوں نے نکاح بھی کیا، طلاقیں بھی دی، دنیا میں زندہ رہے۔ تقریباً 75 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور زین العابدین کے استاد ہیں جی، ان کے یہ استاد ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھ کر کے زین العابدین ان کے سامنے بیٹھ کے احادیث طیبہ کی تعلیم لیتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے فرمان سیکھتے ہیں۔ اور یہ بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے جو نانا ہیں، یہ بھی عبداللہ ابن عثمان کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عثمان حضرت عثمان کے بیٹے ہیں۔ اور توجہ، میں عرض کر رہا تھا جو پہلا، آخری بات کر رہا ہوں، جو پہلا نکاح ہوا، پہلا نکاح حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ۔ کتنے بختوں والی ہے ہماری یہ اماں، کتنے بختوں والی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کی بیٹی۔ سیدہ خدیجہ بیمار ہیں اور ان کو رخصت کرنے کے لیے خود سرکار دو عالم تشریف لائے ہیں اپنی بیٹی کے ہاں۔ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں یعنی اپنے داماد کے ہاں رخصت کیا، اور پھر 3 دن تک حضور پاک کھانا بنا کر کے ان دونوں کو پہنچاتے رہے۔ اس جوڑے کی مکے کے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت زید سے کہا کھانا دے آؤ، کھانا دے کر کے آئے تو زید مسکرا رہے تھے۔ فرمایا زید میری بیٹی اور داماد کو دیکھایا ہے؟ کہا سرکار دیکھایا ہوں، میں نے مکے کی وادی میں ان جیسا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ محبوب پیغمبر مسکرا کر اٹھے ہیں، حضرت عثمان کے گھر گئے ہیں۔ حضرت عثمان اس انداز سے بیٹھے ہیں کہ وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ رقیہ بیٹھی ہیں چارپائی پہ، اور حضرت عثمان نے اپنا سر رقیہ کی گود میں رکھا ہوا ہے۔ سیدہ رقیہ آپ کے بالوں میں تیل لگا رہی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی بیٹی اور داماد کو دیکھ کر کے مسکرائے، فرمایا رقیہ میرے عثمان کا خیال رکھنا، میرے یاروں میں سب سے زیادہ حیادار میرا عثمان ہے۔ اور کہا عثمان میری بیٹی رقیہ کا خیال رکھنا، میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ حلیم اور بردبار میری بیٹی رقیہ ہے۔ اور پھر یہی رقیہ ہے محبوب پیغمبر کے اس داماد کے ساتھ جب ان رخصت کیا، محبوب پیغمبر سواری کے ساتھ ساتھ دوڑتے رہے اور بار بار حضرت عثمان اور رقیہ کو نصیحتیں کرتے رہے کہ یوں سفر کرنا ہے، یوں پہنچنا ہے۔ یہ حبشہ پہنچے، محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا جب حبشہ پہنچو گے تو مجھے اپنی خیریت کی اطلاع کر دینا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں روزانہ شام کے وقت اللہ کے محبوب پیغمبر مکے کی شرح پہ پہنچتے، حضرت رقیہ اور عثمان کی خبر کا انتظار کرتے۔ بڑا عرصہ ہو گیا، حضرت عثمان ابن عفان کی خبر نہیں آئی۔ بڑے طویل عرصے کے بعد ایک خاتون آئی ہے، اس نے آ کر کے محبوب پیغمبر کو اطلاع دی ہے، سرکار میں نے آپ کے داماد کو دیکھا ہے، آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے، حبشے کے بازار میں گھومتے ہوئے اس انداز سے دیکھا ہے کہ آپ کے داماد سواری کی مہار پکڑ کے پیدل چلتے ہیں اور آپ کی بیٹی سواری پہ سوار ہے اور اکیلی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی گود میں عبداللہ ابن عثمان ہے۔ محبوب پیغمبر نے کہا ادھر رک، تو نے جانا نہیں ہے۔ اس بڑھیا کو وہاں کھڑا کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صحابہ فرماتے ہیں دوڑتے ہوئے گھر گئے ہیں، کہا خدیجہ مجھے کوئی ہدیہ دے، میں اس خاتون کو دوں گا جس نے محمد کی بیٹی کی خیریت کی اطلاع دی ہے۔ خدیجہ نے اپنی چادر اتار کر کے اپنے سرتاج کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ محبوب پیغمبر آئے ہیں، اس بڑھیا کو چادر اڑاتے ہوئے کہا ہے اللہ تیری نسلوں کو سلامت رکھے، تو نے محمد کی بیٹی کی اطلاع دی ہے۔